مولانا مفتی محمد تقی العثمانی حفظكم الله من كل مكروه ورعاكم وبارك في حياتكم وجعلها ذخرا للإسلام والمسلمين. وبذلك السند المتصل من حضرتكم إلى عبر القرون إلى الإمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم موزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. وقال: حدثنا أحمد بن إشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اس باب میں جو مقصود ہے اور اس کی جو تشریح ہے بظاہر اتنی آسان ہے، واضح ہے کہ اس میں کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ یہ بات ہر مسلمان کو معلوم ہے اور بداہتاً معلوم ہے کہ انسان کے اعمال کا وزن اور اللہ جو بھی انسان اپنے زندگی میں کوئی عمل کرتا ہے یا اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محفوظ رہتی ہے اور آخرت میں اس کا وزن ہوگا۔ لیکن وزن کس طرح ہوگا اس میں تھوڑا سا معتزلہ کا اختلاف تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اعمال چونکہ اعراض ہیں اس لیے وہ ان کا وزن نہیں ہو سکتا، جو وزن جو جواہر کا ہوتا ہے اعراض کا نہیں ہوتا۔ لیکن ان کا یہ نظریہ تو اب موجودہ سائنس نے بالکل ہی باطل کر دیا۔ اب آواز کا بھی وزن ہو رہا ہے، اب روشنی کا بھی وزن ہو رہا ہے، حرارت اور برودت کا بھی وزن ہو رہا ہے، سب آغاز تھے لیکن وہ سب ان کے وزن ہو رہے ہیں۔ اس لیے امام بخاری نے چونکہ کتاب التوحید میں فرق باطلہ کی تردید کی ہے تو یہاں پر انہوں نے معتزلہ کے اس قول کی تردید کرنے کے لیے بھی یہ باب قائم کیا۔ لیکن جو بات نظر آتی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مدارک سے وہ یہ کہ صرف اتنی بات نہیں کہ معتزلہ کی تردید کرنے مقصود ہے، بلکہ وہ ایک سبق دینا چاہتے ہیں ہمیں اور وہ یہ کہ ہم نے جو کچھ پڑھا صحیح بخاری کے اندر ایمان، علم، طہارت، صلاۃ، زکوٰۃ، حج، مناکحات، معاملات، یہ ساری جو کچھ بھی احکام آپ نے پڑھے ہیں اور اس میں جو کچھ اعمال ہمیں بتائے گئے ہیں تو یہ سب ہماری تکلیفی زندگی کی باتیں ہیں۔ اس تکلیفی زندگی کا اختتام ہوگا وزن اعمال۔ جب تک وزن نہیں ہوتا
تو اس وقت تک ہر انسان کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا. تو یہ تکلیفی زندگی جو کشمکش کی زندگی ہے، جس میں انسان کو پتہ نہیں ہے کہ میرا کیا انجام ہونے والا ہے. آپ نے حدیثیں پڑھی ہے کہ ایک آدمی بہت اعمال صالحات کرتا آخر میں جا کے اللہ بچائے گمراہ ہو جاتا ہے، اور پھر اعمال ایسے اس کے ہوتے ہیں جو جہنم کے مستحق بن جاتا ہے. لہٰذا کسی کو پتہ نہیں کہ میرا کیا انجام ہونے والا ہے. پتہ کب چلے گا؟ جب اعمال کا اور اقوال کا وزن ہوگا. وہاں جا کر انسان کی تکلیفی زندگی ختم ہوگی، اور اب تکلیف کا جو بوجھ، جو امانت کا بوجھ، جو آسمان اور زمین نہیں اٹھا سکے تھے، پہاڑ نہیں اٹھا سکے تھے، یہ چھوٹے سے انسان نے اپنے جسم میں لے لیا تھا، وہ بوجھ جا کر اترے گا کہاں؟ وزن اعمال پر. جو ساری احادیث یا قرآن کی آیات یا احادیث جو کچھ بھی ہم نے پڑھی ہے پڑھائی ہے، وہ سب ہماری تکلیفی زندگی سے متعلق ہے، جس کا انتہا ہونے والی ہے وزن اعمال. تو یہاں پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ پڑھ تو لیا سب کچھ، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ کون سی چیز جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، کون سی حلال ہے، کون سی حرام ہے. یہ سب تفصیل آپ کے سامنے آ گئی. اب فکر اس کی کرو کہ جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو، یا جو بات تمہاری زبان سے نکل رہی ہے، وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس کا وزن اعمال کا اور قول اقوال کا وزن ہو، جس میں اتنا ثقل ہو کہ تمہارے میزان عمل کا جو پلہ ہے وہ جھک جائے، حسنات کا پلہ جھک جائے، اور سیئات کا پلہ جو ہے وہ اوپر چلا جائے، اور اس کے نتیجے میں تمہاری تکلیفی زندگی کا اختتام دخول جنت پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا فرما دیتا ہے. لہذا پیغام دینا مقصود ہے ان لوگوں کو جو یہ صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں. ہم سب کہ فکر کرو اپنے اعمال اور اپنے اقوال کے وزن کی، اور خاص طور پر مجھے کچھ ایسا لگتا ہے واللہ عالم کہ تکوینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقدر فرمایا تھا کہ آدمی صحیح بخاری پڑھنے کے بعد اس پر عالم کا لقب لگتا ہے. جب تک صحیح بخاری نہیں پڑھی تو اس کو کوئی عالم نہیں سمجھتا. اللہ دور حدیث نہ پڑھتی پڑھا صحیح بخاری. تو اب تو عالم بن کر نکل رہا ہے، میدان عمل میں اتر رہا ہے، اور آگے جا کر اس کو کارزار زندگی میں داخل ہونا ہے. اور اس میں دو ہی چیزیں اس کی ہوں گی جو اس کا کام ہے، بحیثیت ایک طالب علم کے، بحیثیت ایک دیندار شخص کے، کہ ایک اعمال ہوں گے اور ایک اقوال. اس کو بات بھی کہنا پڑے گا، اس کو تدریس